السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کے درس کا عنوان ہے بیمار کی عیادت، فضائل اور آداب۔ کوئی انسان بیمار پڑ جائے تو اس کو دیکھنے کے لیے جانا چاہیے، عیادت کرنی چاہیے، تو اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے، اور اس کے کچھ آداب بھی ہیں۔ ان باتوں کو انشاءاللہ آج کے درس میں ہم بیان کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ کسی بھی بیمار آدمی کو دیکھنے کے لیے اگر آپ جاتے ہیں تو کیا فضیلت ہے، کیا ثواب ہے، کیا نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اس تعلق سے کئی حدیثیں ہیں، میں 4 حدیثیں بیان کروں گا۔ حدیث نمبر 1 صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2568۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم، کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان بیمار کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، عیادت کرنے جاتا ہے، لم یزل فی خرفۃ الجنت حتی یرجع، تو جب تک وہ بیمار کے پاس ہوتا ہے گویا کہ وہ جنت کا پھل چن رہا ہوتا ہے، یعنی جنت کا پھل وہ توڑ رہا ہوتا ہے، جنت کے باغ میں ہوتا ہے۔ دوسری حدیث، حدیث نمبر 2 جو سنن ترمذی کے اندر ہے، حدیث نمبر 2008۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عاد مریضا، جب کوئی مسلمان کسی مسلمان بیمار کو، مریض کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، ناداہ منادن، تو ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے اللہ کی طرف سے، کوئی آواز دینے والا آواز دیتا ہے، ان طبتا، کہ تمہاری زندگی مبارک ہو، دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی، آخرت کی زندگی، دونوں زندگی تمہیں مبارک ہو، وطاب ممشاک، اور یہاں تمہارا آنا مبارک ہو، وتبوأت من الجنت منزلا، اور تم نے جنت کے اندر ایک گھر بنا لیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے دیکھیے۔ اگر آپ کسی مسلمان کو صرف دیکھنے جا رہے ہیں، آپ اس کی ہیلپ نہ کریں، ہیلپ کریں گے تو اس کا سبب الگ سے ہے، لیکن صرف آپ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کسی بھی بیمار کو، تو فضیلت یہ ہے کہ جنت میں گویا کہ اپنے گھر بنا لیے، جنت میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے گھر بنا دیتا ہے، اور مبارکباد دی جا رہی ہے آپ کو۔ ایک اور حدیث، حدیث نمبر 3، حدیث نمبر 3 سنن ترمذی، حدیث نمبر 969۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یعود مسلما غدوة الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی، کہ اگر کوئی انسان کسی بیمار کو، مریض کو دیکھنے کے لیے صبح میں جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ 7 نہیں، 70 نہیں، 700 نہیں، 70,000، 70,000 فرشتے اس انسان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ وَإِنْ عَادَ عَشِيَّةً، اور اگر وہ شام کو مریض کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے شام کے وقت، إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ، تو رات بھر، پوری رات، صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے۔ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے جنت کے اندر ایک باغ بھی ہوگا۔ کس کے لیے؟ جو انسان کسی مریض کو، بیمار کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے۔ تو کوئی وقت مقرر نہیں ہے، آپ جب آپ کے لیے مناسب ہو، ان کے لیے بھی مناسب ہو تو آپ جائیں تو یہ فضیلت آپ کو ملے گی۔ حدیث نمبر 4، یہ حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جائے، یعنی کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے جائے، ملنے کے لیے جائے، تو وہ جنت کے کھجور کے باغ میں چل رہا ہوتا ہے۔ جب وہ بیٹھ جاتا ہے مریض کے پاس تو اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے، وہ انسان اللہ کی رحمت میں ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی ساری حدیثیں فضیلت میں، اجر و ثواب میں، نیکی میں، اس انسان کے لیے جو کسی مسلمان بھائی کے بیمار
پڑھنے پر اس کو دیکھنے جاتا ہے، اس سے ملنے جاتا ہے، حال چال پوچھنے جاتا ہے.